الرجیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ذوالقرنین نے سن رکھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے علماء کو اکٹھا کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا واقعی میں ایسا کوئی چشمہ ہے جسے چشمہ حیات کہا جاتا ہو اور جس کا پانی پینے والے پر موت نہ آتی ہو؟ علماء نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا اور کہا انہوں نے کہیں بھی اس بارے میں نہ سنا ہے اور نہ ہی کہیں پڑھا ہے۔ تب ایک نوجوان عالم اٹھا اور اس نے کہا کہ ایک بار مجھے آدم علیہ السلام کی وصیت پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس میں نے اس بارے میں پڑھا تھا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے آگے ایک لمبا راستہ ہے جو تاریکیوں یعنی ظلمات کا راستہ ہے۔ اس راستے میں کہیں یہ چشمہ حیات بھی پایا جاتا ہے جو کہ کاف میں بنتا ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو اس کا پانی پیے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی، یہاں تک کہ وہ موت کی درخواست کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے موت کو مانگے گا۔ تب ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہاں تک جایا کیسے جا سکتا ہے، یعنی ان اندھیروں اور ظلمات میں سفر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ وہ اندھیرا رات کے اندھیرے جیسا نہیں بلکہ سفیدی میل یعنی دھند کے جیسا ہے، پھر بھی اس قدر ہے کہ تھوڑے وقفے پر بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہاں پر وہی چیز سفر کر سکتی ہے جس کی نظر بہت تیز کام کرتی ہو۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے تیز نظر کس چیز کی ہے؟ جواب ملا کہ گھوڑی کی ہے۔ پوچھا کون سی گھوڑی کی؟ کہا ایسی گھوڑی جس نے نہ تو بچہ جنا ہو اور نہ ہی کبھی کسی گھوڑے سے اس کا میل ہوا ہو اور نہ ہی اس پر سواری کے علاوہ کوئی بوجھ لادا گیا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین کے حکم پر 6000 گھوڑیاں جو سفر کے لیے موزوں تھیں تیار کی گئیں اور مشرق کی سمت کاف کا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین کے حکم پر 6000 گھوڑیاں جو سفر کے لیے موزوں تھیں اور جن میں وہ تمام اوصاف جو بیان کیے گئے تھے تمام موجود تھے، تیار کی گئیں اور مشرق کی سمت کاف کا سفر شروع کیا۔ مذکور ہے کہ ذوالقرنین نے علماء سے بھی اس سفر میں ساتھ چلنے کو کہا لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ جائیں، ہم پیچھے یہاں کے انتظامات سنبھالیں گے، اور یہ کہ دنیا کی آفت میں ہم پڑنا نہیں چاہتے۔ تب پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جب ہم ظلمات میں داخل ہوں گے تو اندھیرے کی وجہ سے نظر تو کچھ نہ آئے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کھو دیں، یعنی قافلے کے بکھر جانے کا خطرہ بھی ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس لال و گوہر ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ ان کی روشنی سے قافلے کے بکھرنے یا ایک دوسرے سے بچھڑنے کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ ان کی روشنی اور چمک سے سب کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ قافلے میں ہیں یا دور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جناب ذوالقرنین نے خزانے سے تمام لال و گوہر منگوائے اور انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ انتظامات سلطنت کے اپنے ایک بھروسہ مند ملازم کو سونپے اور کہا کہ 12 برس تک میرا انتظار کرنا، اگر میں اس عرصہ میں لوٹ آیا تو ٹھیک، ورنہ پھر جو تم لوگوں کو بہتر لگے مشاورت سے طے کر لینا۔ بعد اس کے حضرت ذوالقرنین ان کے ساتھ ایک نوجوان عالم کہ جس نے چشمہ حیات کے متعلق صحیح رہنمائی کی تھی، اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ سپہ سالار تھے اور ساتھ ایک لشکر جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، چشمہ حیات کو ڈھونڈنے کی مہم پر روانہ ہوئے۔ اور مذکور ہے کہ ایک لمبے عرصے تک یہ قافلہ چلتا رہا، تب جا کر مشرق کی سمت سورج طلوع ہونے کی جگہ سے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ اس کے پار ایک چشمہ ہے جسے پار کرنے کے بعد وہ ظلمات میں شروع ہونے تھے۔ تب وہاں پہنچ کر ذوالقرنین کے حکم پر لشکر کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ لیا گیا، ایک حصہ حضرت خضر علیہ السلام کی قیادت میں تھا اور دوسرا ذوالقرنین کے۔ اب سفر یوں تھا کہ آگے حضرت خضر علیہ السلام کا لشکر تھا اور پیچھے ذوالقرنین کا، اور فاصلہ اتنا تھا کہ جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام کا قافلہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد آگے بڑھتا تو بعد میں وہاں پر ذوالقرنین کا قافلہ آ کے پڑاؤ ڈالتا، یعنی ایک دوسرے سے ایک دن کے مسافت کی دوری پر تھے۔ کچھ عرصہ تک یہ سفر خیریت سے چلتا رہا، پھر کسی وجہ سے ذوالقرنین کا قافلہ راستہ بھٹک گیا، اور جب حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں پیچھے نہ پایا تو اپنے لشکریوں کو وہیں رکنے کو کہا اور خود دوسرے قافلے کی تلاش کے لیے نکلے اور خود بھی بھٹک گئے۔
اور اسی طرح نامعلوم عرصے تک تاریکیوں میں گھومتے رہے، چونکہ وہاں حد دن رات کی نہ تھی، سو وقت مقرر نہ ہو سکا کہ کتنا عرصہ رہے۔ تب آپ نے ایک لال جو بڑا تھا اور تاریکیوں میں مثل آفتاب کے چمکتا تھا اور چراغ کی طرح روشنی اس کی دور تک جاتی تھی، نکالا اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ تب اللہ کے حکم اور قدرت سے تاریکی کافور ہوئی اور روشنی پھیل گئی، اور روشنی میں آنکھیں دور تک دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں ایک چشمہ دکھائی دیا۔ سفر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے حضرت نے اس میں غسل کیا اور اس سے پانی پیا۔ گو کہ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ یہی چشمہ آب حیات کا ہے، لیکن جب آپ اس کا پانی پی چکے تو اس پانی میں وہی تمام خصوصیات پائیں جو کہ چشمہ حیات کے متعلق سنی تھیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوبارہ وہاں سے دوسری سمت قافلے کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کو پی لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہاں سے دوسری طرف چلے، اور دوسری طرف لشکروں کے آثار نظر آئے تو آپ نے وہی لال نکال کر زمین پر رکھا اور سارا قافلہ روشنی سے نظر آنے لگا۔ تب ذوالقرنین کو وہاں نہ پایا تو ان کے متعلق پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ قافلوں کو ایک مقام پر کھڑا کر کے دونوں حضرت خود آ گئے تھے اور کسی وجہ سے بھٹک گئے تھے اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام آب حیات تک پہنچ گئے، جبکہ ذوالقرنین وہاں سے دوسری طرف ایک بالا خانے میں جا پہنچے، اور اس کی چار دیواری ہوا میں معلق تھی، اور اس میں پرندے بہت دیکھے جو کہ مرغ جیسے تھے۔ ان پرندوں نے حضرت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اپنی بستی کو چھوڑ کر اس ظلمت میں کیوں آ پڑے ہو؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں یہاں آب حیات پینے کو آیا ہوں تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں اور کبھی موت نہ آئے۔ شاہ مرغ نے کہا، اے ذوالقرنین، تو موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر تو نیک مومن ہے تو یہ تو تیرے واسطے خوشخبری کی طرح ہوگی کہ ملاقات کر سکے اپنے مالک سے اور دنیا کے غم پریشانیوں سے ہٹ کر ہمیشگی کی نعمتیں اور زندگی کو ملے۔ پھر مزید کہا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر نرم ریشم پہنیں گے اور بڑے اور پائیدار مکان بنائیں گے اور دنیا کے پیچھے عیش و عشرت اور لہو و لعب میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پر اپنا جھاڑا اور ذوالقرنین نے دیکھا کہ تمام عمارت جواہرات کی بن گئی۔ تب مرغ نے کہا کہ لوگ اب رقص و سرور اور موسیقی کی طرف راغب ہونے لگیں گے، اور پھر اپنا پر جھاڑا تو بالا خانہ تمام لال و یاقوت کا بن گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ذوالقرنین بہت حیران ہوئے۔ تب مرغ نے کہا کہ تو حیران نہ ہو اور نہ ہی گھبرا کہ یہ بالا خانہ تمام اور یہ ظلمات ابلیس کا کارخانہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ دنیا میں لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ حضرت نے کہا باقی ہے۔ پھر پوچھا لوگوں میں ابھی ہنوز و دیانت داری باقی ہے یا نہیں؟ تب حضرت نے کہا کہ باقی ہے۔ پھر وہ مرغ وہاں سے اڑا اور دوسری کوشک پر جا بیٹھا، اور مروی ہے کہ پھر اس نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ تو اس دوسرے بالا خانے پر جا کر دیکھ تو وہاں کیا چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین وہاں گئے اور دیکھا کہ ایک شخص ایک پاؤں پر کھڑا نرسنگا منہ میں لگائے کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو سور پھونکنے کے لیے ازل سے ایسے ہی کھڑے ہیں، آسمان سے حکم نازل ہونے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تب انہوں نے ذوالقرنین سے پوچھا کہ اے ذوالقرنین، تو اپنی سلطنت ملک کو چھوڑ کر ان اندھیروں اور ظلمات میں کیوں آ پڑا ہے؟ کیا وہ تجھے بہت نہ تھا جو تیرے رب نے تجھے عطا کیا ہے؟ تب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میں یہاں آب حیات پینے کو آیا ہوں تاکہ میری زندگی لمبی ہو اور میں اللہ کی زیادہ عبادت کر سکوں اور حکم اس کا زمین میں پھیلاتا رہوں اور سرکشوں کے خلاف اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثال بلی کے سر کے دیا اور فرمایا کہ میں نے تجھے غفلت سے ہوشیار کر دیا، اب زیادہ حریص مت ہو اور یہاں سے واپس چلا جا۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین وہاں سے بنا آب حیات پیے ہی واپس لوٹے اور اپنے لشکر سے آ ملے، اور سب وہاں سے اکٹھے ہو کر واپسی کو چلے۔ تب اس اندھیرے میں کچھ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ رہے تھے۔ تب حضرت ذوالقرنین نے پوچھا یہ کیا چیز ہے کہ چمک ان کی مثل شب چراغ کی سی معلوم ہوتی ہے؟ تب اس عالم نے کہا کہ یہ پتھر ہیں، خاصیت ان کی یہ ہے کہ جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان سنگریزوں کے کچھ ٹکڑے اٹھا لیے، اور جنہوں نے نہ اٹھائے وہ ان پر ہنسنے لگے کہ تم بھلا یہ بیکار سے پتھروں کے ٹکڑے کیوں اکٹھے کر رہے ہو جو کہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گے، اور قریب ہے کہ تم ان پر افسوس کرو اور انہیں پھینک دو۔
پھر بھلا تم سے زیادہ احمق بھی کوئی ہوگا؟ یعنی جب روشنی میں جاؤ گے تو انہیں بیکار جانو گے، تب افسوس کرو گے کیوں اٹھا لیے تھے، اور بعد میں افسوس کرنا احمقوں کا کام ہے۔ اور اسی طرح ان کا ٹھٹھا اڑانے لگے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ احمق تو تم ہو، ہم نے تو یہ اس لیے اٹھایا کہ ان کی چمک ہمیں حیران کیے دے رہی ہے، سو چاہتے ہیں کہ باہر روشنی میں جا کے انہیں دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ ظلمات سے باہر نکلے اور روشنیوں میں پہنچے تو دیکھا وہ سنگریزے در حقیقت گوہر نایاب ہیں اور لال و جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ تب جن لوگوں نے نہ اٹھائے تھے وہ کہنے لگے، ہائے افسوس، تم لوگ سچ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہی احمق ہیں، بھلا ہم نے انہیں اور زیادہ کیوں نہ اٹھا لیا، اور اتنی مقدار میں کیوں نہ اٹھائے کہ جتنی مقدار ہم اٹھا سکتے تھے۔ تب جن لوگوں نے نہ اٹھائے تھے اور اٹھانے والوں کا مذاق اڑایا تھا کہنے لگے، ہائے ہائے، تم نہیں بلکہ اصل احمق تو ہم ہیں، جنہوں نے کچھ نہ لیا اور جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی لوٹ رہے ہیں۔ کاش کہ ہم بھی تمہاری طرح کچھ اٹھا لیتے، پر ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ پھر وہ اٹھانے والوں سے کہیں گے کہ ہم کو بھی کچھ دو، لیکن وہ ہرگز نہ دیں گے۔ تب ذوالقرنین نے حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی حقیقت کے بارے میں پوچھا کہ بھلا بتا دو اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایسا علم عطا کیا کہ وہ پوشیدہ باتوں اور اشاروں کو اپنے علم و حکمت سے جاننے والے تھے، جیسے کہ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ چنانچہ ذوالقرنین کے پوچھنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ ظلمات مثال دنیا کی ہیں کہ انسان ہمیشگی کی زندگی چاہنے لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ چشمہ حیات سے ایسی سرابی حاصل کرے کہ اسے کبھی موت نہ دیکھنی پڑے۔ انسان اسی لالچ میں دنیا کے ظلمات اور اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ واپسی کا حکم آ جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پوچھا کہ بھلا بتاؤ تو جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بڑا ترازو منگوایا اور کہا، اے ذوالقرنین، اپنا پتھر کا ٹکڑا اس کے ایک پلڑے میں رکھو۔ چنانچہ رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا دوسرے پلڑے میں ڈھیر مال خزانہ جو جمع ہے لا رکھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ اس پلڑے میں مزید جگہ باقی نہ بچی، اور ڈھیروں مال خزانہ لال و جواہرات رکھنے پر بھی چھوٹے سے پتھر والا پلڑا نہ اٹھا، اور ترازو کا وہ پلڑا یوں جھکا تھا جیسے دوسری جانب کوئی وزن نہ رکھا گیا ہو۔ تب حضرت ذوالقرنین نے پوچھا، بھلا بتا دو تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ فرمایا، اے بادشاہ، حکمت اس میں یہ ہے کہ تم سکون و آرام کو چھوڑ کر دنیا کے خزانوں اور مال و زر کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارا پیٹ صرف ایک مٹھی قبر کی مٹی سے بھرنے والا ہے کہ وہاں تم کچھ ساتھ نہ لے جا سکو گے اور نہ تمہارے کام ہی کچھ آئے گا۔ مروی ہے کہ حضرت ذوالقرنین پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے سب حکومت وغیرہ چھوڑ دی اور اس کے بعد اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے اور دنیا کے مال خزانوں کو ترک کر دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد کے سفر جو انہوں نے کیے صرف لوگوں تک حق بات پہنچانے اور انہیں اللہ کی بات پہنچانے کے لیے، اور سارے عالم کا سفر کیا اور لوگوں تک دعوت حق پہنچائی، اور زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔